کہ جو مکاتب فکر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان سب کے بڑے بزرگوں نے نہ صرف قرآن حکیم کے تراجم کے اندر گڑبڑ کی، بلکہ تفاسیر کے اندر بالکل اس کے الٹ رزلٹ نکالا۔ اس کی میں کئی ایک مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں آج حصول برکت کے لیے صرف 8 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تراجم کو بدلنے کی بھی اور تفسیر میں بھی اپنا لچ فرائی کرنے کا بھی بتاؤں گا، اور بالکل الٹ اپوزٹ رزلٹ نکالا ہوا ہے، یعنی قرآن کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا صرف قادیانیوں کہ اس طرح کے مذہبی لٹریچر کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے بھی بزرگوں کے قرآن کے تراجم اور تفاسیر پہ بھی وہ پابندی لگنی چاہیے، یا پابندی چلیں کوئی سخت حکم ہے اگر، تو آپ ایٹ لیسٹ اس کی اصلاح کریں۔ نمبر 1، امام احمد رضا بریلوی صاحب، المتوفی 1921 عیسوی، جن کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں بریلوی کے جی بڑا بہترین ترجمہ ہے۔ وقتاً فوقتاً میں نے اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور خامیاں بھی۔ آج میں وہ خامی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے ترجمے کے اندر کتنی بڑی تحریف کی ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا قرآن حکیم کے ساتھ، اور انہوں نے جان بوجھ کے وہ ترجمہ اس میں داخل کیا۔ سورۃ الرحمن سٹارٹ میں ہی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بالکل واضح ہے۔ ان کے اپنے ماننے والوں نے بھی جو بعد میں تراجم کیا، انہوں نے بھی وہی ترجمہ کیا جو بنتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا ہے، خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور یہ جو بیان کی طاقت ہے، قوت گویائی ہے، سپیکنگ پاور انسان کو وہ اللہ نے دی ہے۔ ظاہر دنیا میں جتنی ہلچل مچی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسی سپیکنگ پاور کی وجہ سے ہے، چاہے انبیاء کرام ہو یا ان کے مخالفین ہو، اپنے ساتھ جو لوگوں کو اٹیچ کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سپیکنگ پاور ہوتی ہے۔ بالکل واضح تھا۔ اعلیٰ حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ رحمان کا ترجمہ وہی کرنا تھا، علم القرآن، قرآن کا علم سکھایا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علمہ البیان، اور ما کان و ما یکون کا علم انہیں سکھا دیا۔ جو کچھ آج تک ہوا اور جو ہوگا، ٹوٹل علم غیب وہ اپنے نبی کو سکھا دیا۔ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے علمہ البیان کا۔ یہ کس عربی کی لنگوسٹک میں یہ ترجمہ بنتا ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جن کی بائی برتھ زبان عربی ہے، جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں، مسلمانوں سے کروانے کی ضرورت نہیں، یہ 2 نمبری کریں گے۔ ان سے پوچھیں کہ کیا عربی میں یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ پھر اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا عقیدہ کھڑا کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا۔ اور پھر ان سے پوچھیں پھر اللہ اور رسول کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کا تو غیر محدود ہے اور نبی کا محدود ہے۔ جب آپ نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ سکھا دیا، انڈائریکٹلی آپ غیر محدود ہی کہہ رہے ہیں۔ جی آپ نبی کی شان کو نہیں مانتے۔ سرکار آپ کے خود اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا۔ سورۃ الملک میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو تم ہمیں وعدہ دیتے ہو کہ آخرت کا دن آئے گا، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گا۔ اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہوں کہ کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ما کان و ما یکون وہاں ترجمہ کیا، اور یہاں اس جگہ پہ بھی، اس کے علاوہ بھی کئی ایک جگہوں پہ انہوں نے مانا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم نہیں دیا، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
تو یہ ترجمہ یا تو وہ پھر فراڈ کیا ہے یا یہ فراڈ کیا ہے. نہیں، چوری پکڑی گئی، خود اپنے ترجمے سے پکڑی گئی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیں، جو جو اس نے چوریاں اور ڈاکے مارے ہیں نہ کہیں سے پکڑے جائیں گے. اسی طریقے سے دیوبندی اور اہل حدیث، انہوں نے بھی ترجمے میں گڑبڑ کی، انتہائی گستاخانہ ترجمہ کیا. اس کی وجہ سے بریلویت قائم ہے اور اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارتی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھو، گمراہ ہونا ہے تو گمراہ ہو کے بریلوی گمراہ بنو، دیوبندی اور اہل حدیث گمراہ نہ بنو. ہاں، یہ وہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے نبی کو گمراہ لکھا ہے قرآن کے اندر. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہ دیکھیں جو دیوبندیوں کے محمود الحسن دیوبندی صاحب ہیں، جن کو ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے تھے، انہوں نے سورہ الضحیٰ کی جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی. نعوذ باللہ. نبی اسلام تو کبھی نہیں بھٹکے بھائی. جونا گڑی جس کا ترجمہ وہابی دیتے ہیں، دارالاسلام والوں نے بھی پرنٹ کیا، اور سعودی عرب سے جو مفت قرآن دیا جاتا ہے نا وہ موٹا سا ایک، اس میں جو ترجمہ ہے وہ جونا گڑی صاحب کا ہے، اور صلاح الدین یوسف اس کی تفسیر ہوئی ہے. اس نے پتا کہ اس کا ترجمہ کیا، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ اب یہ دونوں ترجمے قرآن میں فٹ ان نہیں بیٹھتے. ہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھا دی. یہ ترجمہ بالکل فٹ ان ہے قرآن میں. نبی الاسلام کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. خواہ اللہ اسے مبعوث 40 سال کی عمر میں کرے، اس سے پہلے کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے اس کی. ہاں، اسی لیے سورہ یونس میں نبی علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میرا ماضی کا کریکٹر اس پر گواہ ہے کہ میں نے کسی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس نہیں بیٹھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ میں نے ملکہ کوئی ایسا حاصل کیا کہ آج میں ایک کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بڑے بڑے شاعر عاجز آ گئے ہیں اس کلام کے آگے. یقیناً میرے پاس تو ایسی کوئی کمپیٹنسی نہیں تھی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل کیا. سورہ العنکبوت میں بھی آیا نا، اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز کافروں کو یہ بات شک میں مبتلا کر دیتی کہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. نبی علیہ السلام امی تھے، جاہل نہیں، امی، ان پڑھ، لوگوں سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا. تو نبی علیہ السلام اللہ کی حفاظت میں تھے. وہ کہتے ہیں دول کا لفظ گمراہی، بھٹکا ہوا، اگر ہم یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ بھئی قرآن سے پوچھ لیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وہاں پہ بھی ضال والا لفظ ہے، ما ضل صاحبکم. واضح نہیں. یہ پھر ضال کا لفظ کیوں آیا؟ بھائی سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو صحابہ تھے، کیونکہ ان کے والد پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، اور ڈبل صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھی ہیں اور اپنے والد کے بھی ہیں. لیکن غلطی اللہ نے پھر بھی ان کی بیان کی ہے برادران یوسف کی. غلطی ہے، ڈبل صحابی کی ہو یا سنگل صحابی کی ہو، احترام اپنی جگہ. تو اس میں آتا ہے کہ جب وہ جیلس ہو رہے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس میں الفاظ ہیں، انہوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. اگر یہ ضال کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہمارے ابا جان تو گمراہ ہو چکے ہیں. اگر وہ اپنے باپ کو گمراہ مانتے تو مسلمان رہ جاتے؟ مجھے بتائیں. تو یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں.
دال کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. پیغمبر کے کیس میں جب دال کا لفظ آئے گا تو یہ معنی لیا جائے گا, اور جب پیغمبروں کے دشمنوں کے لیے آئے گا تو پھر گمراہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, وہاں پہ ضالین جو ہے گمراہ. سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ تو قرآن میں موجود ہے ضال. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ہمارے ابا جان تو فی ضلال مبین, اپنے بیٹے کی محبت میں غرق ہو چکے ہوئے, ہماری طرف اتنے متوجہ نہیں ہوتے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہاں پر دیوبند اور اہل حدیث کا ترجمہ گمراہ کن, گستاخانہ ہے, کوئی شک نہیں, اور ان کو آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ بے شرمو اس کو چینج کرو. اس کی بنیاد کے اوپر بریلویوں نے لوگوں کو قرآن سے ورغلا دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ترجمے نہیں پڑھنے چاہیے, بڑا ہو گیا, بس صرف خالی عربی پڑھو کیونکہ ترجموں میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے, اور ان کے بلنڈر بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد تیسرا ریفرنس اہل تشیع سید فرمان علی شاہ صاحب, بڑا اچھا ترجمہ کیا قرآن کا, لیکن وہی بات ہے جب فرقہ آتا ہے تو کتنے بڑے بڑے یہ بلنڈر کر جاتے ہیں. جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آئی نا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے نبی کے گھر والو, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین کے حق میں آئی تھی, لیکن اس میں مذکر کا صیغہ بھی استعمال ہوا اس آیت میں, اسپیسیفکلی مذکر کا بھی, اور وہ بھی جمع والا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشارتاً یہ بات بتا دی کہ اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی بیویاں نہیں بلکہ حضرت حسن و حسین اور علی بھی شامل ہیں جو آپ کے اہل البیت میں سے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے اما عائشہ نے روایت کیا ہے, اپنی چادر کے نیچے 5 لوگوں کو اپنے سمیت 4 اور سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کر کالی چادر کے نیچے لیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہی آیت پڑھی. تو نبی علیہ السلام کے جو اہل البیت ہیں وہ آپ کی بیویاں بھی ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ بیویاں آنری طور پر اہل البیت ہیں کیونکہ عقد میں آنے سے پہلے وہ اہل البیت نہیں تھی, لیکن جو بنو ہاشم ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کی وجہ سے پہلے سے ہی اہل البیت ہے. تو اب شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, ہم اہل سنت تو دونوں کو اہل البیت مانتے ہیں. انہوں نے حالانکہ واضح طور پر پورا ایک کانٹیکسٹ چل رہا تھا, انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہاں سے بیویاں بھی اہل البیت ثابت ہوتی ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کرنی شروع کی, اور کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اگر امہات المومنین کا ذکر ہوتا تو وہ تو 9 تھی, تو یہاں پہ پچھلے بھی صیغے سارے مؤنث کے ہیں, بعد والے بھی, لگتا ہے کہ یہ آیت بعد میں کسی نے یہاں داخل کر دی ہے, یہ کسی اور جگہ کی تھی. استغفر اللہ تو بولی, یعنی قرآن کو مان کر بھی قرآن کی ترتیب کا انکار کر دیا صرف فرقہ بچانے کی خاطر. تو یہ 2 نمبری کرتے ہیں, یہ چھاپری ہے. چوتھا ایک اور ریفرنس, وہ بھی دیوبند کا ہے, جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا تھا. تفسیر عثمانی جو پہلے سعودیہ سے بانٹی جاتی تھی, بعد میں اہل حدیثوں نے ان کے کان بھرے کہ بھائی یہ تو فراڈ ہے, آپ ہماری بانٹو. پھر ان کی آسن بیان شروع ہوگی. محمود الحسن دیوبندی صاحب اور ان کا ترجمہ, اور شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا, جن کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی آتا ہے. یہ حضرت عثمان غنی کی نسبت نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کے والد صاحب نے اپنے استادوں کی جو نسبت تھی نا, شبیر احمد عثمانی, ہاں ان کی نسبت ضرور حضرت عثمان والی ہوگی, لیکن انہوں نے نسبت ان کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے. تو شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کا حاشیہ لکھا, اور اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں سورہ لقمان کے حاشیے میں, کہ قرآن میں تو آیا کہ دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا, سورہ لقمان میں بھی آیا, اور سورہ احقاف میں آیا کہ
प्रेगनेंसी प्लस दूध का छुड़ाना, ये 30 महीने बनता है। उसके ऊपर मैंने पूरी टेक्निकल बहस की हुई है। तो वो कहते हैं कुरान में तो आया है 2 साल, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक ये उम्र 2.5 साल है। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। देखो, जो बंदे दी मत मारी जाए, खुद मान रहा है कि कुरान में लिखा हुआ है 2 साल। चलो हदीसों में तो तुम कह सकते थे हमारी हदीसें घूम गई हैं, इमाम बुखारी ने नहीं ली, ये फ्रॉड जो करते हैं। कुरान तो नहीं घुमा हुआ, कुरान तो 2 गत्तों के दरमियान है। एक मसला कुरान में आया है कि दूध छुड़ाने की उम्र बच्चे के लिए 2 साल है, और तुम्हारे इमाम ने कहीं गलती से ये 2.5 साल लिख दिया। यार कह दो कि इमाम को नहीं पता चला, या कह दो इमाम की तरफ बात गलत मंसूब है। कहता नहीं, हमने इमाम भी बचाना है अपना। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। ये पता क्या कहना चाह रहा है? हो सकता है उनके पास भी कोई कुरान हो। कुरान के मुकाबले पे फिर ये दलील यही आएगी ना। तो इनडायरेक्टली ये तहरीफ करते हैं। इनकी प्रिंटिंग के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए, या फिर ये अपनी इस्लाह करें। पांचवा रेफरेंस, वो अहमद बरेलवी साहब ने इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, तर्जुमा बिल्कुल ठीक किया, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद चाहें। लेकिन तफसीर में पता क्या लिखा? कि जो बुजुर्गों से मदद मांगी जाती है ना, ये कोई शिरक नहीं है, इनसे भी मांग सकते हैं। और दलील में लिखा वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह। ये इन लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल देखें। इनके खलीफा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा। सेम यही दलील पीर मेर अली शाह साहब से पूछा गया, ये जो कब्रों में पड़े हुए हैं इनको पुकार सकते हैं? कहते हैं हाँ जी, कुरान में लिखा हुआ है ना, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो, तो वो भी तो गैरुल्लाह है। ए लेवल जे, और शुक्र करो कादियानी के सामने नहीं होया हुआ है, जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह से मुर्दों को पुकारना मदद के लिए साबित कर रहा है। वैसे पुकारना है, आप पुकारें, उनके लिए दुआ करें, मदद के लिए तो नहीं पुकार सकते। पूरी आयत पढ़ ले, साथ ही लिखा है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद चाहो सबर और नमाज के जरिए से। क्या मतलब? अलमदद या नमाज, अलमदद या सबर। ओए तुसी भी नहीं कहते पीर मेर अली शाह साहब, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह से मदद चाहो इन अमाल के जरिए। ये अमाल वसीला हैं जिनके जरिए अल्लाह की मदद आती है। ये गैरुल्लाह कैसे हो गए? सबर और नमाज वो जरिया है जिससे अल्लाह की मदद आती है, ना कि अलमदद या नमाज, अलमदद या सबर। तो ये देख लें, आयत लिखी सही, तर्जमा ठीक लिखा, तफसीर में डंडी मार दी। छठा रेफरेंस अहले हदीस का। एक तो मैं अहले हदीस का बता चुका कि उन्होंने वजदा का बॉल फहदा के साथ क्या किया। यहां इन्होंने तफसीर में क्या डंडी मारी। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वक्त के पैगंबर को जब बनी इसराइल ने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करें, तो अल्लाह की वही की तायीद के साथ उन्होंने तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया उनके लिए, और उनके जरिए अल्लाह ताला ने फतह दी। जालूत कत्ल हुआ और दाऊद अलैहिस्सलाम फिर मंजर आम पर आए, क्योंकि उन्होंने कत्ल किया था जालूत को। इसकी तफसीर में और सूरतुल मायदा में आया कि हमने बनी इसराइल में अंबिया और बादशाह बनाए थे। इन दोनों आयात की तफसीर में, चूंकि सऊदीया के रियाल लेके खा रहे थे, वहां तो मुलूकियत है, तफसीर कुरान की हो रही है और दिफा सऊदी अरब का हो रहा है। और लिखते हैं इससे साबित हुआ कि जो लोग डेमोक्रेसी की आड़ में मुलूकियत और बादशाहत के खिलाफ बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला तो खुद मुलूकियत को पसंद फरमाता है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में बादशाह भी भेजे थे। ओए अल्लाह दे बंदे, बनु उमैया और बनु अब्बास के बादशाह अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किए हुए थे, तलवार के जोर के ऊपर मुसल्लत हुए थे, और बनी इसराइल के बादशाह वही की तायीद के जरिए आए थे। वो बादशाह अपने लुगत के मानों में तो होंगे, लेकिन इस्तिलाहन वो खलीफा ही थे। तो ये कुरान की तारीफ कर देते हैं कि अल्लाह के मुकर्रर करदा बादशाहों से बनु उमैया की बादशाहत और बनु अब्बास की बादशाहत साबित कर देते हैं, और सऊदी अरब की बादशाहत साबित कर देते हैं। क्यों? उनकी तनख्वाह लेके खा रहे हैं बस। रेफरेंस नंबर 7,
احمد بریلوی صاحب کے جو پوتا شاگرد ہیں، نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے جو خلیفہ ہیں احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا حاشیہ لکھا، تفسیر نعیمی۔ اس میں جب سورۃ الانبیاء کی وہ آیت آئی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی دعا کی فضیلت جب مشکات میں آئی تو مشکات کی شرح بھی لکھی احمد جہاں نعیمی نے۔ دونوں جگہ پہ اس کی شرح میں پتا وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے مچھلی۔ اے تفسیر پہ ہوندی جائے، اے جے حکیم الامت۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت جو ہے نا وہ اشری تھانوی ہیں، بریلوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں، احمد جہاں نعیمی کو، جس نے جال حق بھی لکھی ہے۔ تو بریلویوں کے حکیم الامت نے قرآن کی تفسیر اور مشکات میں اس حدیث کی تفسیر جس میں آیت کریمہ کی فضیلت آئی تھی، یہ لکھا کہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس علیہ السلام رہے وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ ایک تفسیر پہ ہو دیجئے۔ اب مجھے بتائیں یہ قرآن کی تعریف نہیں ہے؟ جانوروں کو آپ اللہ کے عرش سے افضل کہہ رہے ہیں، جانور والا ہی کام کیتا جائے نا۔ آٹھواں ریفرنس احمد بریلوی صاحب نے، چونکہ اعلیٰ حضرت کو ایک بڑا کہتے ہیں نا عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اور یہ وہ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے کچھ ترجمے بہت اچھے کیے قرآن حکیم میں ان کی تعریف بھی وقتاً فوقتاً کرتا ہوں، لیکن جو انہوں نے گمراہی گھولی ہے اپنے ترجمے کے اندر وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جب یہ آیت آئی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت سورہ فتح میں بھی آئی، وہاں پہ بھی انہوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا۔ اب بریلوی بیچارے کہتے ہیں جی آپ حاضر و ناظر کو نہیں مانتے، حاضر و ناظر تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب انہیں کیا بتائیں کہ تمہارے امام نے قرآن کی تحریف کی ہے، قرآن میں کہیں حاضر و ناظر نہیں لکھا تھا۔ اور اس سے بڑی بات، حاضر اور ناظر یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، یا تو یہ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہوا ہے۔ حاضر ناظر دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام ہمارے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، تشریف لائیں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ گستاخی پڑی گئی۔ نبی کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ حاضر تو ہم ان کے سامنے ہوں گے۔ اور دوسرا، یہ آپ نے شاہد کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا؟ اب یہ انہوں نے ڈنڈی ماری، قرآن کی صراحتاً تحریف کی ترجمے میں، اور یہ پرنٹنگ پہ پابندی یہ ہونی چاہیے، یا یہ اپنی اصلاح کریں، لیکن اپنی ڈنڈی خود پکڑ لی۔ سورہ البقرہ میں اور سورۃ الحج میں دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہو تم، تاکہ یہ رسول تم پر حاضر و ناظر ہو اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر ہو۔ اچھا وہاں پہ بھی شہید اور شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بنتا تھا نا، لیکن اگر یہ کرتے تو پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا کہ یہ نبی تم پر حاضر و ناظر ہے اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ پھر ہم تو بڑے حاضر و ناظر ہوتے ہیں کیونکہ نبی تو صرف ہماری امت میں ہے، ہم تو ساری امتوں پہ حاضر و ناظر۔ وہاں پتہ کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ صحیح ترجمہ کر دیا، تاکہ یہ نبی تم پر گواہ بنے قیامت کے دن۔ گواہ کیا کہ تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا۔ جی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، دیکھ رہا ہو، تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو سرکار پھر ہم بھی اگلی امتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حاضر و ناظر ہیں، گواہ ہیں؟ نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک بات نہیں پہنچائی، تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام سچے ہیں، ان کی امت جھوٹی ہے۔
اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے، خود نہیں دیکھا ہوا، ہم بھی گواہ ہوں گے۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا تاکہ یہ نبی تم پر گواہ ہو اور تم اگلی امتوں پر، کیونکہ اگر یہ ترجمہ وہ شاہد کا یا شہید کا ترجمہ کرتے حاضر و ناظر تو پھر یہ ماننا پڑا تھا یہ نبی تم پر حاضر و ناظر اور تم اگلی امتوں پر حاضر و ناظر۔ تو اعلیٰ حضرت کی ڈنڈی پکڑ لی کس نے؟ خود اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ جو 2 نمبریاں ہوئی ہوئی ہیں نا قرآن کے ترجمے میں اور تفسیر کے اندر، صرف قادیانیوں نے نہیں کی ہے، انہوں نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول پہ کی ہے، لیکن ان کے استاد، ان کے بزرگان دین یہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع سے ہی ڈنڈیاں ماری ہیں۔ نہیں جی ان کو اجتہادی غلطی لگ گئی، اچھا غلطی لگ گئی تو ان کو کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ ان کا قرآن پرنٹ ہوگا اور دوسروں کا نہیں ہوگا، پھر ٹھیک ہے ان کے اوپر بھی بندی لگاؤ۔ ہمارے نزدیک تو ایک غیر مسلم بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، قرآن کی زبان عربی زندہ زبان ہے، آج کو ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ کسی کا بھی ترجمہ ہو، ترجمہ ٹھیک ہونا چاہیے، گوگل میں ڈالیں تو ترجمہ ٹھیک نکل آتا ہے، بعض اوقات کو بہت باریک چیزیں ہوں اس میں کوئی فرق اردو میں بھی لگ جاتا ہے، مثلا کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، میں اور میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، وہ جملہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ میں لکھا ہوا ہے یا میں لکھا ہوا ہے، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کے دور میں کوئی کہے کہ ٹرانسلیشن نو مور ایشو، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔